السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، آپ کے سامنے ایک عبارت ہے فثبت بهذه الجملہ أن الإكراه لا يصلح لإبطال شيء من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطائع۔ اکراہ کا ذکر چل رہا ہے، کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے، اکراہ کی وجہ سے آدمی کی اہلیت ختم نہیں ہوتی، آدمی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، آدمی کی عقل فوت نہیں ہوتی۔ احکام کا مدار اہلیت پر ہے، ذمہ داری پر ہے اور عقل پر ہے۔ جب ایسی بات ہے، کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے آدمی کی ذمہ داری، اہلیت اور عقل ساری چیزیں صحیح سالم رہتی ہے، لہذا کسی بھی احکام کو باطل نہیں کیا جائے گا اگر مکرہ کی جانب سے ہو۔ نہ اس کے اقوال باطل ہوں گے، نہ اس کے افعال باطل ہوں گے۔ اقوال کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا اور افعال کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا۔ یہ ہے عبارت فثبت بهذه الجملہ۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اکراہ اقوال اور افعال میں سے کسی بھی چیز کو باطل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نہ اقوال باطل ہوں گے، نہ افعال باطل ہوں گے۔ ان الاکراہ لا يصلح للشیء بهذه الجملہ، ان تمام باتوں سے اشارہ ہے کہ ذمہ داری اور اہلیت اور عقل وغیرہ اس کی باقی رہتی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکراہ قول اور فعل کسی چیز کو باطل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اقوال سے مراد نیچے لکھا ہے طلاق اور عتاق۔ مجبور کیا گیا طلاق دینے پر، آزاد کرنے پر طلاق اور غلام کی آزادی واقع ہو جائے گی۔ افعال پر مجبور کیا گیا، جیسے قتل ہے، اتلاف مال ہے، کسی کو قتل کرو، کسی کے مال کو ضائع کرو۔ مکرہ نے کر دیا مجبور کرنے کی وجہ سے، احکام اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، واقع ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں۔ ہاں، مگر ایسی دلیل کی وجہ سے جو اس کو بدل دے، طائع کی کے فعل کی مانند، علی مثال فعل الطائع۔ طائع بولا جائے تو یہ مکرہ کی ضد ہے، یعنی غیر مکرہ، جو خوشی سے کوئی کام کرے اس کو طائع بولا جاتا ہے۔ جیسے خوشی سے کام کرنے والا غیر مکرہ کوئی کام کرے تو اس کا فعل واقع ہو جاتا ہے، مکرہ کا فعل بھی واقع ہو جائے گا۔ پہلی بات، فعل بھی اور قول بھی واقع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، جس طریقے سے غیر مکرہ شخص جو طائع ہے اپنی خوشی اور رضا سے کام کر رہا ہے، اگر اس کے کلام میں کوئی دلیل مغیر آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی خوشی سے بول رہا ہے انت طالق، بیوی کو بول رہا، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس نے ان دخلت دار بڑھا دیا تو یہ دلیل مغیر ہے، طلاق تجھے، اگر تو گھر میں داخل ہو تو اب فوری طلاق نہیں پڑے گی، فوری طلاق نہیں پڑے گی، بلکہ جب گھر میں داخل ہوگی۔ یہی حال ہے مکرہ کا بھی، کہ اس کا قول اور فعل واقع تو ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل مغیر پیش آ جائے، وہ خود استثناء ذکر کر دے، شرط کو ذکر کر دے، یا اور کوئی دلیل مغیر پیش آ جائے، تو جیسے غیر مکرہ کا فعل اور قول دلیل مغیر کی وجہ سے بدل جاتا ہے، واقع نہیں ہوتا، مکرہ کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی دلیل مغیر بدل دینے والی بات پیش آ جائے تو طائع سے مراد غیر مکرہ ہے، خوشی سے کام کرنے والا، جیسے اس کا فعل واقع ہو جاتا ہے، مکرہ کا فعل بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسے طائع کا فعل دلیل مغیر کی وجہ سے بدل جاتا ہے، استثناء وغیرہ ذکر کر دیا، شرط کو ذکر کر دیا، انت طالق ان دخلت الدار، یا یہ کہ اور دیگر احکام میں، مثلا شراب پی زنا کیا، لیکن دارالحرب ہے، دارالحرب کی وجہ سے احکام میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے،
تو مکرہ کے اندر بھی اگر اس طرح کی کوئی دلیل مغیر بدل دینے والی بات پیش آ جائے تو مکرہ کے احکام میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ ہے اس چھوٹی سی عبارت کا مطلب۔ اب آگے دیکھیں، پھر ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکراہ کسی بھی قول اور فعل کو باطل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جملتاً تمام کے تمام، یعنی کوئی بھی قول ہو کوئی بھی فعل ہو، مگر ایسی دلیل جو اس کو بدل دے، یعنی دلیل مغیر پیش آ جائے۔ علی مثال فعل طائع، خوشی سے کام کرنے والے کے مانند، جیسے طائع غیر مکرہ کا فعل واقع ہوتا ہے، دلیل مغیر کا وہاں اعتبار کر لیا جاتا ہے، مکرہ کا فعل اور قول بھی باطل ہوگا، اور یہاں بھی دلیل مغیر کے پیش آنے پر حکم میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ صفحہ پلٹ دیتے ہیں، دیکھیے یہ ہے وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ اذا تکامل فی تبدیل النسبہ واثرہ اذا قصر فی تفویت رضا۔ بات ہو گئی ما قبل کی، یہاں سے ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ پھر مکرہ غیر مکرہ کے احکام میں تو کچھ فرق ہی نہیں رہا۔ طائع کا فعل اور مکرہ جس کو جبر کیا گیا، زبردستی جس سے کوئی بات کوئی کام کوئی کرایا گیا، کوئی قول کہلوایا گیا، دونوں کے احکام میں پھر کیا فرق رہا؟ دونوں تو ایک جیسے ہو گئے۔ کرے نہیں، ایسی بات نہیں، فرق ہے تھوڑا۔ فرق یہ ہے کہ اگر اکراہ کامل ہے تو نسبت کی تبدیلی ہو جائے گی، اگر تبدیلی کی صلاحیت ہے۔ مثلا کسی کو غیر کے قتل پر مجبور کیا گیا اور اس نے غیر کو قتل کر دیا، تو اصل قتل کا سارا جرمانہ مکرہ پر ہوگا جس نے مجبور کیا ہے، اور یہ مکرہ شخص ہے جس کو مجبور کیا، اس کو بمنزل اعلیٰ کے مان لیا جائے گا۔ دیکھیں تبدیلی آئی۔ اکراہ کا فائدہ ہوتا ہے تبدیلی نسبت میں، اور اکراہ قاصر ہے تو رضامندی کے فوت ہونے میں، کہ رضامندی اس کی جانب سے مکرہ کی جانب سے پائی نہیں جاتی، لہذا وہ معاملات جس میں رضامندی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے بیع ہے، اجارہ ہے، تو یہ معاملات واقع نہیں ہوں گے، یا واقع ہوں گے لیکن فاسد بن کر، بیع فاسد، اجارہ فاسدہ۔ تو اکراہ کا اثر یہ ظاہر ہوگا، دو اثر ظاہر ہوں گے اکراہ کے، تبدیلی نسبت اور تفویت رضا۔ تبدیلی نسبت اور تفویت رضا۔ دیکھیں مصنف کی عبارت دیکھیں، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ إِذَا تَكَامَلَ فِي تَبْدِيلِ النِّسْبَةِ۔ اکراہ کا اثر ظاہر ہوگا جبکہ کامل ہو تبدیلی نسبت میں، جب کامل ہو نسبت کی تبدیلی سے مراد یعنی فعل کو مکرہ کے بجائے مکرہ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا، جیسے کسی کو قتل کرنے میں، اور آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ شرط بھی وہاں پر ذکر کریں گے، نسبت کی تبدیلی ہو سکتی ہے، مانیں گے، لیکن جہاں پر تبدیلی نسبت کی صلاحیت ہو۔ بات چیزیں ایسی جہاں تبدیلی نسبت ہی نہیں ہو سکتی تو وہاں پر نہیں کریں گے۔ وہ اثر ہو، اور اس کا اثر ظاہر ہوگا جبکہ اکراہ قاصر ہو، کب؟ فی تفویت رضا، رضامندی کے فوت ہونے میں، رضامندی کو فوت مانا جائے گا۔ اکراہ قاصر کی مثال جیسے قید وغیرہ کی دھمکی ہے۔ فَيَفْسُدُ بِالْإِكْرَاهِ، لہذا اکراہ کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی وہ چیز جو فسخ کا احتمال لگتی ہے اور رضامندی پر موقوف ہوتی ہے۔ ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا، جو فسخ کا احتمال لگتی رضامندی پر موقوف، جیسے بیع، اجارہ وغیرہ، اکراہ کی وجہ سے یہ چیزیں فاسد ہوں گی۔ اس میں رضامندی کی ضرورت پڑتی ہے، بیع بغیر رضامندی کے بیع کا نام ہی بیع نام ہی مبادلۃ المال بالمال بالتراض، اجارہ بھی ایک عقد ہے۔ آگے اب کچھ اور احکام سنیے۔ اقرار کی صورت میں اقرار کروائے گا، تم اقرار کرو، بولو کہ میرا اتنا مال تمہارے اوپر ہے، مجبور کرنے کی وجہ سے اس نے اقرار کر لیا، یا کہا اقرار کرو کہ ہم نے کبھی طلاق دی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ مجبور کیا گیا، طلاق دو دے دی اس نے، وہ تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اقرار کروایا جا رہا ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، اقرار کرو، تو جبری اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اقرار دلالت کرتا ہے وجود مخبر بھی پر، اور اکراہ جو یہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ دلالت کر رہا ہے عدم مخبر بھی پر، اس لیے اس اقرار کا، ایسے اقرار کا جو بصورت اکراہ ہو، اس اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ولا يصح الاقاریر كلها،
اور تمام اقرار درست نہیں، کوئی بھی اقرار درست نہیں، اس لیے کہ اقرار کی صحت اعتماد رکھتے مخبر بھی کے قیام پر، وجود پر، وقد قامت دلالت عدمہ، اور اس کے نہ ہونے کی دلیل قائم ہے۔ نہ ہونے کی دلیل یعنی یہ اکراہ دلالت کر رہا ہے عدم مخبر بھی پر۔ ایک اور مسئلہ، خلا کے اندر عورت کو قبول مال پر مجبور کیا گیا، خلا کروا رہی اور کرے اتنا مال دینا پڑے گا تم کو، قبول کرو قبول کرو، عورت کو مجبور کیا گیا خلا کے اندر قبول مال پر۔ فرما رہے مصنف طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن مال والمال لا یجب، مال لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مال رضامندی پر موقوف ہے اور اکراہ کے اندر رضامندی فوت ہوتی ہے۔ وَإِذَا اتصل الْإِكْرَاهُ بِقَبُولِ الْمَالِ فِي الْخُلْعِ، جب اکراہ متصل ہوگا قبول مال کے ساتھ خلا میں تو طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن مال لازم نہیں ہوگا، لا یجب، لأن الإكراه يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا، اس لیے کہ اکراہ سبب اور حکم دونوں کی رضامندی کو فوت کر دیتا ہے۔ مکرہ جو ہے نہ سبب پر راضی ہوتا اس تکلم پر، نہ اس کے حکم پر راضی ہوتا ہے، اور مال جو ہے معدوم ہو جاتا ہے عند عدم الرضا، رضامندی کے معدوم ہونے کے وقت۔ فَكَأَنَّ الْمَالَ لَمْ يُوجَد، گویا کہ مال پایا ہی نہیں گیا، لہذا یہ طلاق واقع ہوگی بغیر مال کے۔ جیسے طلاق صغیرہ علی مال، ایک کی بیوی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، بالغہ ہوئی نہیں، اور طلاق کا اس نے مطالبہ کر لیا اور مال کی شرط لگائی گئی، تو دیکھیے طلاق تو لازم ہو جائے گی لیکن مال لازم نہیں ہوگا، صغیرہ اس کی رضامندی نہیں پائی جاتی ہے۔ کطلاق الصغیرۃ علی مال، تھوڑا اور پڑھ لیں۔ بخلاف الحزل لأنہ یمنع الرضا بالحکم دون السبب، بخلاف حزل کے اس لیے کہ وہ روک دیتا ہے رضا بالحکم دون السبب کو۔ حزل والے مسئلے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ وہاں پیچھے حزل کے مسئلے میں بتایا تھا ما قبل میں کہ وہاں مال لازم ہو جاتا ہے، تو اکراہ میں مال کیوں نہیں لازم ہے؟ طلاق واقع ہو جا رہی، خلا واقع ہو جا رہا، مال لازم نہیں ہو رہا اکراہ کی وجہ سے۔ دونوں میں فرق کیا ہے اکراہ اور حزل میں؟ بہت عمدہ فرق مصنف بتلا رہے ہیں۔ اکراہ سبب اور حکم دونوں کی رضامندی کو معدوم کرتا ہے، جب مجبور کیا جاتا ہے تو وہ تکلم پر بھی راضی نہیں ہوتا اور اس کے حکم پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ اکراہ یعدم الرضا بالحکم والسبب جميعا، دونوں کی رضامندی فوت ہوتی، رضا بالحکم بھی اور رضا بالسبب بھی۔ لیکن حزل میں، مذاق میں جو آدمی تکلم اور تلفظ کرتا ہے تو وہاں پر سبب پر وہ راضی ہوتا ہے لیکن حکم پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے حزل اور اکراہ میں، اس لیے حزل میں مال تو لازم ہو جا رہا، طلاق بھی واقع ہو جا رہی تھی، لیکن اکراہ میں طلاق واقع ہوگی، مال لازم نہیں ہوگا۔ شرط خیار کی طرح شرط خیار میں سبب پر راضی ہوتا ہے، حکم پر راضی نہیں ہوتا۔ حزل کا بھی حال یہ، فَكَانَ كَشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى مَا مَرَّ۔ الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔